عمل درآمد جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. کل کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی صحابہ اکرام کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو تم میں سے صالح اور نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جو ہے وہ خلیفہ بنائے گا زمین کا. کما استخلف الذین من قبلہم جیسے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے رکھے. تو پھر وہی وقت آیا کہ اللہ کے وسلم کے دور میں ہی اللہ کے وسلم نے جزیرہ عرب جو ہے پورے کا پورا فتح کر لیا. پھر ایک وقت آیا جناب بکر صدیق کا، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر جناب عثمان غنی کا، پھر جناب علی المرتضیٰ کا، پھر جناب حسن کا، پھر آگے اموی خلافت، پھر عباسی خلافت. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میکسیمم زمین جو ہے وہاں تک پیغام پہنچا دیا. لیکن اس میں اللہ کے وسلم کا ایک اور فرمان تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. فرمایا تھا کہ یاد رکھو، یہ مسند احمد کی روایت تھی کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ کہ دین اسلام جو ہے وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان اور کوئی ریشم کا بنا ہوا مکان نہ چھوڑے گا مگر اس میں دین اسلام کی دعوت کو داخل کر کے چھوڑے گا. بِعِزٍّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلٍّ ذَلِيلٍ کہ عزت والے عزت دے کر اسے جو ہے نا وہ قبول کر لیں گے، اور ذلت والے ذلیل ہو کے جو ہے نا اسے جائیں گے. عزاً یعز اللہ بہ الاسلام وذلاً یذل اللہ بہ الکفر. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس پیشن گوئی کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اسے پورا کر رہا ہے. میڈیا کے تھرو آپ دیکھیں اسلام کا پیغام جو ہے ہر لمحے ہر موقع پہ ہر جگہ پہ لوگوں کی ایکسیس موجود ہے، اور ہر بندہ اپنے گھر میں اس کو جو ہے نا سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج والی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو زبردست خلافت کا جو دور چلا ہے، دور رہا ہے، جس میں علی منہاج النبوہ خلافت ہوئی ہے، وہ 30 برس کا دور تھا. اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور ختم ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے وسلم کی اصل میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں جو حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے کہ لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا سکرین شو نہیں ہو الى. رہی. میرے پاس تو شو ہو رہی ہے بھائی، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں شو ہو رہی؟ باقی بچے بتائیں ذرا. سر ہو رہی ہے. ہو ذرا رہی آپ ہے سن. دوبارہ ری جوائن کریں. اچھا، اللہ کے وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى 12 خلیفہ، یعنی دین 12 خلیفوں تک خوب غالب اور محفوظ رہے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کلہم من قریش، وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے. اچھا، اب اس میں یہ نہیں تھا کہ بھئی 12 خلفاء مسلسل خلفاء مراد ہیں یا درمیان میں کچھ وقفے وقفے سے مراد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ مسند احمد میں موجود ہے. یہ میں ہلکا سا اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. فرمایا تکون النبوہ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، دیکھو تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ قائم رہے گی. ثم یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اس نبوت کو اٹھا لے گا. اذا شاء ان یرفعها، جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اٹھا لیا. ثم تکون خلافہ، پھر فرمایا تم پہ خلافت آئے گی. علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے منہج کے اوپر، بالکل عین منہجی جو نبوت کا منہج تھا اس کے عین مطابق. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ خلافت بھی جو ہے نا وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ ہم سورۃ کاف میں پڑھ کے آئے ہیں. کوئی بتانا چاہے گا یہ کس موقع پر سورۃ کاف میں الفاظ ڈسکس ہیں کہ جب تک اللہ چاہے گا؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ جس نے سورۃ کہف پڑھی ہے؟ جناب جی سر، ذوالقرنین کا. جی جی وہ جو بتائیں. سر وہ جو سیسا حضرت کی پلائی دیوار. ہاں، وہ دیوار کا وہ جو معاملہ ہوا تھا نا، تو وہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ان کا سارا معاملہ کیا تھا. اس کے بعد لوگوں نے واہ واہ کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تب تک ہی قائم ہے
جب تک اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے. تو یہ اسی طرح کے جملے ہیں. فیکون ما شاء اللہ ان تکونا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تب تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ قائم رہے گا. ثم تکون ملکن عازن، تو کاٹ کھانے والی پھر آئے گی ملوکیت. فیکون ما شاء اللہ یکونا، پھر وہ بھی تب تک رہے گی جب تک جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ثم یرفع اذا شاء ان یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. ثم تکون ملکن جبریہ، پھر جبری جو ہے وہ بادشاہت آئے گی. فتکون ما شاء اللہ، پھر جب تک چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا. ثم یرفع اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج نبوت پہ پھر خلافت قائم ہوگی. ثم سقط، پھر اللہ کے وسلم خاموش ہو گئے. اب یہ جو پہلے والے 4 پورشن تھے، اللہ کے وسلم کا دور، منہاج النبوہ خلافت، پھر دور ملکن عازن، پھر ملکن جبرین، یہ چاروں گزر گئے ہیں. اس کے بعد یہ رہ گیا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی دوبارہ نبوت کے منہج پہ. تو یہ چیز رہتی ہے اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ضرور قائم کرے گا. کہ یہ بالکل ترتیب اسی طریقے سے چل رہی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے وہ جو امام مہدی رحمہ اللہ ان کا جو کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا سورۃ کہف کے ریکیپ سیشن میں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ وہ بھی قریش سے ہوں گے اور وہ بھی خلافت قائم کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گیا کلیئر. اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہے اور آج کا ہمارا سبق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے کریں جی سلائیڈ ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم میں سے، الذین وہ لوگ، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام اور لونڈیاں، والذین اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم جو نہیں پہنچے بلوغت کو، منکم تم میں سے. اچھا، یہ آیت مبارکہ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک آیت مبارکہ میں منع کر دیا تھا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اس سے ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس سے استثناء کیس بھی ہو سکتا ہے. تو جی ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود استثناء کر دیا ہے. وہ استثناء ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اب مثال کے طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، لم یبلغ الحلم جو بلوغت کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے ہیں، بھائی وہ بھی ہر دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کے آئیں اور دیکھ کے بھائی ہاں بھائی کیا ہے جی، پہلے اجازت لیں. وہ گھر میں کئی دفعہ کام شام ہوتا ہے، عورتیں بعض اوقات چھوٹے بچوں کو کہتی ہیں کہ بھی فلاں کام کراؤ، کوڑا پھینکاؤ، ٹھیک ہے، آئل لے آؤ، جو فلاں جو ہے نا آپ جا کے صابن لے آؤ، چھوٹے بچے جو آس پاس ہوتے ہیں. تو یہ اب وہ چھوٹے بچے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں گھر کھیلنے کے لیے باقی بچوں کے ساتھ. تو اب یہ ہر دفعہ کیا اجازت طلب کریں گے؟ اچھا، اسی طریقے سے جو لونڈیاں اور غلام ہیں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں، جھاڑو دینے والی، پوچھنے مارنے والی، یہ تو خیر اسی کے طرز میں آتی ہے، لیکن یہ لونڈیاں غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ورکرز ہوتی ہیں. تو یہ کیا یہ بھی اب ہر وقت آ کے آپ سے جو ہے نا اجازت طلب کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ گھر والے بھی تنگ آئے تھے، یار کیا پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پھر دروازے پہ کوئی جاتا ہے، پھر یہ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اسلام میں بڑی آسانی رکھی ہے اور بڑی لچک رکھی ہے اور بڑے طریقے سے سمجھایا. تو یہ جو 2 کیسز ہے نا، ایک تو وہ جو صفائی کرنے والے، یہاں سے سمجھو کہ بھائی جو لونڈیاں اور غلام ہیں وہ، اور دوسرے وہ بچے چھوٹے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی اجازت طلب کریں گے؟ جی، یہ بھی اجازت طلب کریں گے، لیکن صرف 3 اوقات میں. اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ تربیت دینی ہے آپ لوگوں سر نے کی سکرین کہ شو بھائی، نہیں ہو رہی. میرے پاس شو ہو رہی ہے، شاید آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات بتلائے کہ یہ 3 اوقات میں جو ہے وہ ان کو اجازت طلب کرنی ہے، باقی جس ٹائم بھی آ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے بچے ہیں، لونڈیاں اور غلام ہیں. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ وہ ہے من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے اب کا ہو رہی ہے وقت. سر جی. جی شہباز کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت. یہ جو وقت ہے نا، اس میں کوئی بھی بچہ بھی چھوٹا اور کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ لونڈی یا غلام بغیر اجازت کے کسی کے بھی گھر میں روم میں داخل نہ ہو. تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کتنی پیاری. وَحِينَ تَضَعُونَ، اور جس وقت تضعون تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے. کریں جی نیچے کریں سلائڈ.
وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم اتارے رکھتے ہو اپنے کپڑے، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عرب میں عمومی طور پہ یہ رائج تھا کہ وہ لوگ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہوتے تھے، سوتے ہوتے تھے. تو ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ وہ وقت ہے جب تمہاری پرائیویسی سمجھ لیں آپ اس کو. تو یہ دوپہر کا جو وقت قیلولے کا وقت ہے یہ مختص ہوتا ہے، عمومی طور پہ زور سے اثر تک ہوتا ہے، بعض کا 2 سے 4 تک ہوتا ہے، 3 سے 4 تک ہوتا ہے. تو پتہ ہوتا ہے گھر والوں کو آپ سمجھانا، تو آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ دوپہر کا جو وقت ہے، اس وقت میں بھی بغیر اجازت لونڈیاں، غلام یا چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کسی کے روم میں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں، نوک کریں. ٹھیک ہو گیا جی. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور تیسرا وقت جس میں منع کیا ہے وہ ہے نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد. اب نماز عشاء ہو گئی ہے، گھر چلیں گے لوگ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اب کوئی شخص جو ہے نا، کوئی چھوٹا بچہ جو گھر بھیج دے. اب پتہ کیا ہوتا ہے، اب آپ ذرا غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں، مثال والد اگر اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آتا ہے نا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ کون سا وقت ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ تو بچہ تو جاتا نا گھر، اس کو کہتا ہے جا پتر ساتھ کے رہ کیا اپنے چاچو نو. اچھا وہ چاچو اصل میں وہ اصل والا چاچو بھی نہیں ہوتا، چاچو بھی ویسے ہی ایک روٹین وائز جو چاچو بولتے ہوتے ہیں. تو اب وہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتا ہے. یہاں پہ تربیت ہم نے کرنی ہوتی ہے بچے کی کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ 3 اوقات نہ ہو، نماز عشاء کے بعد کا، اور اسی طریقے سے فجر سے پہلے کا، اور دوپہر کا وقت نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی وقت ہو تو آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو جو بلوغت سے پہلے کا بچہ ہے. اچھا اب بعض والدین کے نزدیک چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ 15 سال کے بچے کو بھی چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، 20 کو بھی چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے پتر تو چھوٹا ہی ہے، جا جا. ٹھیک ہے. تو بھئی چھوٹے کی بھی ایک لیمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. وہ کیا ہے؟ لم یبلغ الحلم، بلوغت اس کی لیمٹ ہے. ٹھیک ہے. بلوغت کیا ہے؟ آئی تھنک ہر بندہ اس کو جانتا ہوگا. تو اب یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے کہ بیٹا یہ 3 اوقات، چھوٹے بھی ہیں آپ تو کسی کے گھر میں بغیر نوک کیے داخل نہیں ہونا، جب اجازت ملے تب جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ چیز کیوں منع کی ہے، یہ 3 اوقات کیوں میں نے منع کی ہیں. ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. بھائی بات سمجھ رہے ہیں، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. ہر شخص اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے ہی ایج میں، اپنے ہی طریقے سے، اپنے ہی سٹائل میں، ہر بندہ اپنے لحاظ سے بیٹھا ہوا ہے گھر. تو آپ بغیر اجازت تو پہلے تو باقی سب لوگوں کو منع کر دیا، سب کی نفی کر دی. اس میں سے اب یہ ایکسیپشنل کیس بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں اور غلام اور لونڈی ہیں، چونکہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے ان 3 اوقات کے علاوہ وہ آ جا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے. اور پھر اس میں وجہ بھی بتا دی کہ یہ 3 اوقات میں کیوں بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات جو ہیں پردے کے اوقات ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی بات بیان کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی لاجک اور اس کا ریفرنس بھی بیان کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ بھئی یہ 3 اوقات میں داخل نہیں ہونا، ساتھ ہی کہا کیوں نہیں داخل ہونا، اس کی لاجک بیان کر دی. ثلاث عورات لکم، کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. اس وجہ سے کہ جتنے بھی تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو عمومی طور پہ ریفرنس جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اس کی لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے جب کریٹ ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر، تب اس کا نالج بھی جو ہے نا وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں دیکھیں، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد. یعنی یہ اوقات اگر 3 نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت ہے تو یہ سر یہ پھر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے نالائکی ہو سکتی ہے. بچوں کا قصور نہیں ہے جو بچے ہیں، یا لونڈیوں کا، غلاموں کا قصور نہیں ہے. یا تو آپ اپنے لحاظ سے کوئی ریسٹرکشن ان کے اوپر لگا دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے جنرل لا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کے اصول و ضوابط کے مطابق کچھ ان میں ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ پھر منع کر سکتے ہیں. اچھا کیوں بھائی یہ کیوں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ بکثرت آنے جانے والے لوگ ہیں، چھوٹے بچے بکثرت آتے ہیں گھروں میں، اور اسی طریقے سے وہ جو غلام اور لونڈی ہیں وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتے ہیں. تو اب ہر آنے پہ وہ اگر مثال کے طور پر ایک دفعہ سالن لے کے آ رہے ہیں، دوسری دفعہ جو ہے نا وہ کوئی اور چیز لے کے آ رہے ہیں، تیسری دفعہ آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ کوئی اور چیز کی کمی آ گئی، جو ہے نا وہ چھری کسی کو دی ہوئی تھی، کسی کو چمچ دیا ہوا تھا، کسی کو پلیٹیں دی ہوئی تھی، کسی کے گھر کوئی چیز بھیجی ہوئی تھی، پھر وہ بچہ آ گیا، اب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر دو جو ہے نا 20-25 نمبر لے کے آئے، یا اوپر والی سٹوری پہ رہتے ہیں، پھر نیچے اتریں گے، پھر کھٹکھٹائیں گے، کھولیں گے، پھر غصہ چڑھ جاتا ہے بندے کو کہ یار یہ کیا ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ٹائپ کا ماحول بنایا، کہا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ تو بھی آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، آپ یہ اس پہ جو ہے نا آپ نے وہ آر نہیں کھانی، ان کو آنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام نے وہ نہیں کام کیا کہ بھئی ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو خام خواہ کسی کے اوپر تھوپ دیا، ایسا نہیں کیا، جہاں پہ ریلیکس ہو سکتا ہے وہاں پہ ریلیکس کیے۔ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے واضح طور پہ تمہارے سامنے ساری ڈسکشن رکھتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، بڑا علم والا ہے اللہ تعالیٰ، خوب حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت مبارکہ پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالِ، اور جب پہنچ جائیں الاطفال بچے، یہ طفل کی جمع ہے، یعنی جب بچے پہنچ جائیں منکم تم میں سے الحلم بلوغت کی عمر کو، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ جو مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے کہ 13 to 14 اس وقت جو ہے وہ عمر ہو جاتی ہے بوائز کی، اور اسی طریقے سے اسی عمر میں تقریباً گرلز کی عمر ہو جاتی ہے جس میں بلوغت کا جو ہے نا وہ چانس موجود ہوتا ہے، یا اس سے بھی کئی دفعہ پہلے بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایک آدھ سال کا فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالِ، جب پہنچ جائیں الاطفال بچے منکم تم میں سے الحلم بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، معاملے ختم ہو گئے بھائی، جب بلوغت کو بچہ پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے، کسی کے گھر میں بھی جانا ہے اجازت لے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ جیسے اجازت لیتے ہیں الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا نا قرآن کریم میں کہ بھئی کسی کے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو آپ لوگوں نے اجازت لے کے آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، لا تدخلوا وہ ہے نا آیت میں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کہ کسی کے گھر میں آپ نے داخل نہیں ہونا یہاں تک آپ اجازت طلب کر لو۔ تو یہ وہی بات ہے کہ بھئی اب اسی طرح آپ نے اجازت لینی ہے جس طریقے سے عام بڑے بندے پہ اجازت ہوتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، یہ ساری پروٹیکشن، حفاظتیں، تدابیر، ٹھیک ہے، اور یہ سارے طریقے اور طور، یہ اسلام کا ایک ایک چیز، ایک ایک اس نے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سر آپ کا گھریلو زندگی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے گزارنی ہے، آئیڈیل زندگی کیسے بن سکتی ہے، پاکیزہ زندگی کیسے بن سکتی ہے، برائی سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس نے اس جو ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ آپ غور کریں گے آپ کو واقعی مزہ آئے گا کہ یار کمال کی ایک چیز ہے کہ اس نے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے بنائے ہیں کہ جیسے کوئی بلوغت کو پہنچے تو وہ اجازت طلب کرے، بلوغت سے پہلے کا تو اس میں کیا اگر بچہ آ جائے، دیکھو نا اب بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مالک کو کسی غلط حالت میں دیکھے، ٹھیک ہے، غلاموں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مالک کو کسی غلط حالت میں دیکھے، اور مالک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ غلاموں اور بچوں کو کسی غلط حالت میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یعنی نیکڈ سمجھ لیں کہ کپڑوں کے بغیر دیکھیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر طرح سے پروٹیکشن کی ہے کہ بھئی یہ اوقات ہی اس میں منع کر دیا کہ اس میں بچے بھی نہ جو ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تم پر آیات اپنی، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے، اس کی دانائی کسی کے سامنے کسی کی کوئی دانائی نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقواعد، اور دیکھو بھائی ایک اور ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ بھی عورتوں کو پردے کو تو حکم کر دیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ نور میں، اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا کہ کن کن لوگوں سے پردہ ہے۔ اب اس میں ایک جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں کہ ایک چیز کو استثناء کر دیا بیچ میں سے، والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتی، نکاح کرنے کی، فلیس علیہن جناح تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعنا کہ وہ اتار دیں ثیابہن اپنے حجاب کو، غیر متبرجات بزینہ ظاہر کرنے والی نہ ہو اپنی زینت کو۔ اچھا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ہیں جو مثال کے طور پر عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، یا اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ یا تو ان کی خاوند فوت ہو گئے اور اب جو ہے نا نہ وہ تمنا رکھتی ہیں نکاح کی، نہ جو ہے نا وہ کوئی ان سے تمنا رکھتا ہے نکاح کی، ٹھیک ہے، اور وہ اگر مثال کے طور پر ویل نہیں بھی کرتی چہرے کا تو اس کے اوپر جائز ہے کہ وہ نہ کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فلیس علیہن جناح تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی نہیں جی اب اس پہ بہت زیادہ سخت پکڑ ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایڈ کیا، کہا کہ بھائی یہ چیز یاد رکھیں غیر متبرجات بزینہ، اس مقصد کے لیے اگر کوئی حجاب چھوڑ رہا ہے، کوئی عورت حجاب چھوڑ رہی ہے جو عمر رسیدہ ہو چکی ہے یا بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اس کا خاوند بھی فوت ہو چکا ہے، اس مقصد کے لیے چھوڑ رہی ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرے،
تو اس نیت کے لیے اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ چہرے کو جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کور نہ لے. آپ وہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا نا اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے کر کے آیت تھی جس میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو قل للمؤمنین وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی جو اوڑھنی ہے ان کو اپنے جو ہے نا سینوں پہ اوڑھ کے رکھیں. تو یہ جو اوڑھنا تھا نا ڈبل اوڑھنا اور پھر جو ہے نا چہرے کا پردہ کرنا یہاں پہ ان کے لیے ریلیکس ہے. لیکن ساتھ ہی چیز ایک بیان کر دی کہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تھوڑا زیب و زینت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں پیش ہوں ٹھیک ہے وہ اگر کسی کے ذہن میں بات ہے تو اس کو منع بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا بوڑھی ہو جاتی ہیں جیسے دادی اماں ہے نانی اماں ہے ٹھیک ہے تو وہ عمریں ان کی ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہیں نہ کسی کو ان سے کوئی تمنا ہے نہ ان کو کسی سے کوئی تمنا ہے. اگر وہ بساگ چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی نا تو وہ ان پہ کوئی سخت پکڑ نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ اگر وہ احتیاط برتتی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے بالکل ہی کوئی غیر شخص ہے یا اس طرح تو وہ احتیاط برتتی ہیں تھوڑا بہت کر لیتی ہیں زیادہ اچھی چیز ہے تو اس کو اسلام نے پسند کیا ہے. ٹھیک ہے یہ ایسا کام ہے کہ کر لو تو پازیٹیو پوائنٹ نہ کرو تو نو نیگیٹو. ٹھیک ہے واللہ سمیع علیم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اب بوڑھے بندے کو بیچارے کو اس آڑ میں لگا دیا جائے کہ بار بار جو ہے وہ کبھی چہرے کو ڈھکتا پھرے ہو کبھی ادھر جائے تو وہ اب اپنے جو ہے نا بیٹھا ہوتا ہے حساب کتاب میں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے اسلام میں کہ بھئی ایک شخص جو ہے اگر وہ دیکھو نا جس مقصد کی وجہ سے ویل کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اگر وہ چیز بیچ میں سے نکال دی جائے نکل گئی ہے ٹھیک ہے تو اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آف کر دیا کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ نہیں کرتی تو ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. پڑھنا چاہیں تو مجھے بتا دیں میں ایک آیت اور پڑھا دوں گا. آیت اگر والی لمبی ہے تھوڑی سی نہیں تو اس میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں. السلام علیکم سر. پڑھا دیں صاحب. سر یہ جو آپ نے کہا کہ گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے جانا وہ یہ اپنی فیملی میں بھی ہے کہ اپنے چاچو گھر یا تایا گھر جائیں تو دروازہ کھٹکا کے جانا چاہیے کھٹکھٹا کے؟ جی میرے بھائی اپنی فیملی میں یہ آپ اپنی فیملی کی بات ہو رہی ہے اپنے گھر میں بات ہو رہی ہے. اپنے گھر میں بھی ایون جب ہم پیچھے پڑھے تھے آپ کو پتہ ہے وہ آیت مبارکہ اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. شاید آپ نے لیا وہ لیکچر پتہ نہیں لیا تو اس میں یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ آپ اپنی فیملی میں بھی جائیں نا تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ وہ مطلب ایک تو ہے نا اپنی فیملی میاں بیوی کا اپنا جو کنیکشن ہے وہ الگ بات ہے. ایک ہے کہ جو نا آپ کے والدین ہیں آپ کے چچا ہیں آپ کے ماموں ہیں یہ والی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ فیملی میں تو آپ کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے ضروری ہے آپ کے اوپر نوک کرنا ہی کرنا ہے. اجازت ملے تو جانا ہے نہ ملے تو واپس آنا ہے. اور جو رہ گئی آپ کی اپنی ذاتی فیملی یعنی آپ کی اپنی وائف اور وائف کا اپنا ہسبینڈ یا اس طریقے سے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ پسند کیا گیا ہے کہ آپ پھر بھی نوک کر لیں. اجازت لینا نہیں ہوتا نوک کر لیں تھوڑا کھنگورا جس کو کہتے ہیں اس ٹائپ سے تاکہ کوئی ایسی حالت جو آپ کو ناگزیر گزرتی ہے اور آپ کی بیوی سمجھتی ہے کہ میرے خاوند پہ یہ ناگزیر گزر سکتی ہے یہ حالت میری تو میں اس کو بہتر کر لوں تو یہ ایک ہوتی تدبیر ہے. باقی اس پہ کوئی فرض نہیں ہے اس موقع پہ جو اپنے آپ گھر جاتے ہیں. جی ٹھیک سر جزاک اللہ. ایک منٹ رکیے میں یہ کمنٹ پہ دیکھ لوں. سوال یہ ہے کہ اچھا سر مہمان کے لیے کیا حکم ہے کہ جیسے ان کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں نوجوان بھی. دیکھیں بچے اور نوجوان اور خواتین کو بھی حکم ہے کہ آپ نے بھی اجازت طلب کرنی ہے. ان کو منع کس نے کیا ہے ان کو کس نے کہا کہ بھی آپ نے خواتین کو کس نے کہا کہ خواتین سے اجازت طلب نہیں کرنی. بھائی کسی کے گھر میں بھی جانا ہے خواتین نے بھی اجازت طلب کرنی ہے نوک کرنا ہے دروازہ وداؤٹ پرمیشن نہیں جا سکتی خواتین بھی. سمجھ آ رہی ہے. خواتین کو جو ہے نا وہ جس طریقے سے مرد کو کسی غلط حالت میں نہیں دیکھ سکتا خواتین کو نہیں دیکھ سکتی. اسلام میں منع ہے بات سمجھتے ہیں. تو یہ بھی جب بھی خواتین کے ساتھ جو ہے مرد بھی ہوں یا مرد کے ساتھ خواتین بھی ہوں تب بھی آپ کو دروازہ نوک کرنا ہے اجازت ملے دین آپ نے انٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے اور یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے. اس سے ہی جو ہے نا وہ گھر والے بھی تحفظ جو ہے نا محسوس کرتے ہیں اور اسی میں ہی فوائد ہیں بہت سے. جی سر کل سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے
کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی وہ ڈسکس کیا تھا کہ جو یہ قسم ہوتی ہے صرف اللہ کی قسم ہے، وہ بھی جو مطلب کہ کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں وہاں پہ ہر ٹائم ہی قسم لگائے رکھتے ہیں جو، تو سر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قسم دے دی، آپ کو آپ کی مما کی قسم، بابا کی قسم، آپ نے ہماری یہ بات مانی ہے، اگلا بندہ قسم لے یا نہ لے وہ قسم دے رہے ہوتے ہیں، تو سر وہ قسم ہو جاتی ہے کیا؟ جی سوال بہت اچھا ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ کسی کے منہ کی بات جو ہے کسی کے اوپر فرض نہیں ہو جاتی، بات سمجھتے ہیں؟ مومن جو ہے وہ میں نے آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا تھا کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ ایک مومن شخص جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہے، کسی تیسرے بندے کی بات کے تھوپے ہوئے کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دوسرا بندہ کہے کہ میں نے آپ کو قسم دے دی تو میں نے اس کو قسم دے دی تو آپ کے اوپر قسم ہے تو آپ یہ کریں، کوئی اس طرح قسمیں نہیں ہوتی۔ قسم ہوتی ہے آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں قسم ذاتی تعلق ہے نا اس کا، میں یہ کام کروں گا، یہ قسم کھانا ہے، یا میں ایسا کروں گا، یا میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو قسم کھانا کہتے ہیں۔ سمجھ آگی بات کو؟ آپ کسی کی اس طرح کوئی قسم اس کے اوپر نہیں ہوتی کہ آپ کی قسم اس کی قسم۔ پہلی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی نہیں چاہیے، منع ہے اسلام میں، حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی دوسرے کے اوپر قسم تھوڑا تھوپی جاتی ہے۔ اب بیٹھے بٹھائے میں آپ کو کہہ دوں جو جتنے بچے بیٹھے ہیں کہ آپ کے اوپر سب کے اوپر قسم ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے اور تسی ان کام نہ کرو تو مطلب گناہ ہو گیا آپ لوگوں کو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے منہ کی بات ہے، تو آپ میری بات کے پابند نہیں ہیں، میں بھی آپ کو جو پڑھا رہا ہوں آپ اس بات کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ یہی تو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں سے، کہ لوگوں کا دل، لوگوں کی باتیں خوف و جو ہے نا خشیت آپ کے سامنے نہ رکھیں کسی معاملے میں۔ آپ کو یہ ہو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے وسلم نے کیا کہا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں کیا جو ہے وہ حکمتیں اور کیا سبق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امید ہے کہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی سر۔ کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الٹا اس شخص کو گناہ ہوتا ہے جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، تیری قسم، میری قسم، سر کی قسم، ماں کی قسم، ابو کی قسم، اس کو گناہ ہوتا ہے، چونکہ ایک تو وہ قسم غلط کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم نہیں کھانی، دوسرا اس کو جو ہے نا وہ معمول بنا رہا ہے، معمول بنانا اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست جو ہے نا صفائی پیش کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تہمت والا یا کوئی بھی، تو وہاں پہ اگر واقعی وہ سچا ہے، صحیح ہے، تو وہ وہاں پہ اپنا معاملہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ جی کسی کا اور کوئی سوال آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ میرے خیال سے آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے۔ علی ریکارڈنگ آف کر دیں۔ آپ لوگ